تو بلا تمہید میں بات شروع کرتا ہوں کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور جمہور اہل علم اسی کے قائل ہیں. اور اگر میں کہوں کہ 5ویں صدی ہجری تک تمام اہل علم یہی بات کہتے تھے، ان کے خلاف یعنی 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے. 500 سال تک ہمیں ایسا کوئی بندہ تاریخ اسلام میں کسی محدث، کسی مفسر، کسی فقیہ، کسی مورخ کا کوئی قول ایسا نہیں ملتا کہ جس نے 12 ربیع الاول کے تاریخ وفات ہونے سے اختلاف کیا ہو. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہمارے علم کی حد تک ہمیں ایسا کوئی نہیں ملا. اگر کوئی پیش کر دے گا تو انشاءاللہ ہمارے سر آنکھوں پر ہم اسے تسلیم کریں گے کہ واقعی 500 سال سے پہلے بھی کوئی ایسا بندہ تھا. تو 5 صدیاں گزر گئیں. 5 صدیوں میں کسی ایک شخص نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جو مرزا صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. 5ویں صدی کے بعد 6 صدی ہجری میں ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا اور اس کا بھی رد کر دیا گیا. علماء نے با دلیل رد کیا اور جو میں آج دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے جو جمہور اہل علم کا قول ہے، مورخین، محدثین، مفسرین، شارحین، فقہا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اختصاراً صرف حوالے ذکر کر دوں اور ہم آپ کو ان کے اسکرین شاٹ اصل کتاب کے سکینز دکھا دیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے. سب سے پہلے امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی، جو سیرت و مغازی کے امام ہیں، اور اس بات پر تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ مغازی اور سیرت میں ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے. اور خود مرزا صاحب نے بھی جب تاریخ ولادت کو 12 ربیع الاول ثابت کرنا تھا تو اس وقت محمد بن اسحاق کے قول پر انہوں نے اعتماد کیا کہ محمد بن اسحاق جناب ایسے 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 ہیں، تو ان کا یہ قول ہے، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ 9 نہیں 12 ربیع الاول تاریخ ولادت ہے. آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے 12 ربیع الاول کے مہینے کے اندر اور 12 تاریخ کو. اس حوالے سے کوئی مرفوع روایت، موقوف روایت تو نہیں ملتی. البتہ ایک روایت انس ابن مالک کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق، جن کو امام المغازی کہا جاتا ہے. دنیا میں سیرت کی پہلی کتاب جو ہے نا وہ امام المغازی محمد ابن اسحاق بن یسار کی ہے رحمہ اللہ، المتوفی 150 ہجری. تابعی ہیں، انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، چھوٹے تابعین میں سے البتہ تابعی ہیں. ان کو امام المغازی کہا جاتا ہے، یعنی سیرت کی کتابوں کے امام. سیرت ابن اسحاق انہی کی ہے، اسی کو مختصر کیا گیا سیرت ابن ہشام ہے، کیونکہ سیرت ابن ہشام میں بھی موجود ہے محمد ابن اسحاق کا قول، اور حدیث کی کتابوں میں بھی دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر یہ اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کے دن سوموار والے دن پیدا ہوئے. تو یہاں پر جب تاریخ وفات کی بات آئی تو محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہیں بھول گئے. ان کا قول بھی انہیں بھول گیا، ان کا موقف بھی بھول گیا، اور ان کی شان اور ان کے فضائل جو تاریخ پر تھے وہ بھی انہیں بھول گئے. تو امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے. جلد 8 صفحہ 107 ہے جو ہمارے پاس طبع ہے. تو اس میں امام صاحب نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لسنتی عشرۃ لیلۃ خلت من شہر ربیع الاول، یعنی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. یہ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 151 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 2 صدی ہجری کے یہ محدث بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، سیرت نگار بھی ہیں، بہت بڑے ایک قدآور شخصیت ہیں 2 صدی ہجری کی. یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اکثر یہ کہتے ہیں، اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، آج بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ان کا کلپ چلا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے 300 سال کے جو مسلمان ہیں ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو ان لوگوں کی بات کریں تو ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. نہ میں وابی تو نہ میں بابی، نہ میں بابوں کا ماننے والا اور نہ میں یہ جو آپ نے ایک سو کالڈ اپنے زوم میں گالی بنائی ہے. ہم مسلمان ہیں. اسی طریقے سے نہ میں نویاں دا بننے والا نہ میں درمیانیاں دا مننے والا، میں صرف پرانیاں دا مننے والا. اور پرانے تو اڈے والے نہیں، پرانے ہو جو واقعی پرانے، جن کو نبی علیہ السلام نے کہا ہے پہلے 300 سال صحابہ تابعین تبع تابعین. اور اس حدیث پہ یہ بخاری مسلم میں، ترمذی میں امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے انہوں نے ایک باب بھی باندھا ہے.
ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز، جو عقیدہ، جو عمل جس کو وہ برحق سمجھیں گے پہلے 300 سال والے لوگ، جس پر وہ متفق ہو جائیں گے، وہ حق ہوگا، اور اس کے بعد والوں کی تو چونکہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بعد والے اگر اس کے خلاف ہوں گے تو غلط ہوں گے۔ اب مرزا صاحب اپنے اس قول سے اور اپنے اس موقف سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کہاں ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے سلف صالحین، پہلے 300 سال کے ائمہ، محدثین، فقہاء سب کو چھوڑ دیا، اور اپنا ایک موقف جو کہ جہمیہ کا موقف ہے وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ اس پر ہمارا پورا ایک لیکچر موجود ہے، اللہ کہاں ہے، آپ سرچ کریں اصلاح میڈیا لکھ کر، اصلاح میڈیا آگے اسپیس ڈالیں، اللہ کہاں ہے لکھیں، ویئر از گاڈ، انشاءاللہ ہمارا کلپ، ہمارا پورا لیکچر آپ کو مل جائے گا۔ تو بہرحال پہلے 300 سال کے لوگوں کی بات مرزا صاحب کرتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو یہاں 300 سال والے مسلمان تاریخ وفات کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے آپ سکینز بھی دیکھ رہے ہیں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو دوسری صدی ہجری کے 151 ہجری میں فوت ہوئے، ان کا موقف بھی آ گیا۔ امام خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ تعالی جو 240 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی یہ تیسری صدی ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تیسری صدی ہجری 300 سال کے لوگوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے تاریخ خلیفہ بن خیاط، اس میں صفحہ نمبر 94 پہ یہ عبارت موجود ہے کہ وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بیان انہوں نے کیا ہے۔ فیہا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین لسنۃ عشرۃ خلت من شہر ربیع الاول، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں یعنی ربیع الاول میں فوت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ یہ بھی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں ہیں۔ اور اس سے اگلا حوالہ امام ابن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ تعالی جو 276 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی پہلے 300 سال کے لوگوں میں ہیں، جن کے بارے میں مرزا صاحب بھی مانتے ہیں کہ ان کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں ہوئی ہے، 11 ہجری 12 ربیع الاول۔ اسی طرح یہ پہلے 300 سال کے 3 مسلمان ہم نے پیش کیے، 3 علماء اور 3 چوٹی کے اپنے دور کے مشہور جلیل القدر علماء ہیں۔ تو پہلے 300 سال کے لوگوں کا یہی کہنا ہے، اور اس کے بعد کا بھی ہم بیان کرنے والے ہیں، لیکن ہم یہ یہاں صرف ایک ریمائنڈ کروانا چاہتے ہیں مرزا صاحب کو کہ پہلے 300 سال کے لوگوں کا کیا موقف ہے۔ اس کے خلاف 12 ربیع الاول وفات کے خلاف پہلے 300 سال میں سے کسی مسلمان کا کوئی قول اگر مرزا صاحب پیش کریں تو ہم انشاءاللہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں کہ واقعی پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں سے بھی ان کے ساتھ کوئی ہے، اور اگر وہ پیش نہ کر سکیں اور انشاءاللہ ایسا کر بھی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب آپ خود اپنے موقف کو چھوڑ چکے ہیں۔ آپ سمجھتے تھے اور آپ کہتے تھے، اور آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ اور آپ کا یہ سوچ اور فکر تھی کہ پہلے 300 سال کے مسلمانوں نے جس عقیدے اور عمل جس نظریے کو اپنایا ہے وہ برحق ہے، لیکن اب آپ اسے چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آپ کے پاس کوئی نہیں۔ اس کے بعد امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ 354 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 4 صدی ہجری کے محدث ہیں۔ ہم یہ 2 صدی ہجری سے آگے آ رہے ہیں، جب سے تاریخ لکھی جانی شروع ہوئی نا۔ سب سے پہلے تو یہ تاریخ نگار امام محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا، جن کی مشہور ایک تاریخ ہے، سیرت ہے اور مغازی جس پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو جب سے یہ لکھا جانا شروع ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ باقاعدہ کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں، تو اس وقت سے 12 ربیع الاول کی ہی کو یوم وفات لکھا گیا۔